بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے کے ساتھ کوفہ بلا کر یزیدی فوج نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آل رسول اور کئی صحابہ نے بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد آل رسول کو قید کر دیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو شام اور کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ یزیدی فوج نے آل رسول کی پاک دامن عورتوں کو قیدی بنا کر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اپنے ساتھ لے لیا۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں موجود تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سر مبارک یزید کی فوج نے نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی لاشیں بغیر کفن و دفن کے پڑی رہیں۔ 13 محرم سن 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ یزیدی فوج کا پیرا ختم ہو چکا ہے تو نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ قبیلہ بنی اسد کی چند عورتوں نے جب کربلا میں موجود پڑی لاشیں دیکھی تو وہ اس لرزا دینے والے منظر سے خوفزدہ ہو گئی اور واپس جا کر اپنے مردوں کو بتایا کہ میدان کربلا میں آل رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے مردوں نے پہلے تو یزید کے ڈر سے وہاں جانے سے انکار کر دیا، پھر ان عورتوں نے کہا کہ یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا مگر سوائے اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کرو۔ آخرکار جب اس قبیلے کے کچھ مرد اور عورتیں میدان کربلا پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے۔ کربلا میں موجود شہداء میں کسی کے تن پر سر نہیں، کسی کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ وہ لوگ ان شہداء کو دفن کرنے کا سوچنے لگے کہ کس طرح ان لاشوں کو دفن کیا جائے۔ آخرکار انہوں نے سوچا کہ ایک ہی قبر کھود کر سب کو ایک ہی جگہ دفن کیا جائے۔ اسی دوران حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ایک جگہ پہ بنی ہوئی تیار شدہ قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ ہی اپنے بھائیوں حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیا۔ اسی دوران حضرت سجاد علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بزرگ صحابی کو ابھی دفن کرنا باقی ہے، چنانچہ ان بزرگ صحابی حبیب ابن مظاہر کو بھی امام علیہ السلام کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نہر فرات کے قریب لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، سب سے آخر میں ان کا جسم مبارک امام علیہ السلام کی قبر کے سامنے دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آل رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔